عزیزان گرامی، روزانہ ایک فقہی مسئلہ آغاز میں، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد حسب توفیق اور حسب موضوع انشاءاللہ رائز آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ فقہی مسئلہ جو میں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھا جائے تو ایک سطر کا چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک بہت ہی آج کے دور کے کروشل ایشو کو ایڈریس کر رہا ہے یہ مسئلہ، بہت ہی گراس روٹ لیول پہ جا کر۔ آج کی دنیا ایک بچے کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اسے ہیومن تسلیم کرتی ہے۔ ونس ہی اور شی از بورن، ایک بچہ اس دنیا میں آ گیا، اسے جنم لے لیا، ریگارڈلیس کہ وہ ایول طریقے سے اس دنیا میں آیا یا جینوئن طریقے سے اس دنیا کے اندر آیا، ریگارڈلیس۔ اسلام بھی اس بات کو آف کورس سپورٹ کرتا ہے کہ بہرحال اس کے رائٹس ہیں۔ تو ایک بچہ اس دنیا میں آ گیا، اس کے بعد اس کی عزت ہے، اس کے بعد وہ ہیومن ہے، اس کے بعد اس کو رائٹس مل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب تک اس دنیا میں نہیں آیا تو ایک لفظ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، ایبارشن۔ کیوں اس کی بہت سارے مقامات پر اجازت ہے؟ اچھا، دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو نان اسلامک کنٹریز ہیں، وہاں پر ایبارشن پر پابندی اسی لیے کہ وہاں پر یہ رائٹس دیے جاتے ہیں۔ تو میں کلی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر بھی اسلام نہیں ہے وہاں پر ہی قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہی ڈیبیٹ ہے اور اس کو ہیومن تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کی نگاہوں میں ہیومن اس وقت ہیومن نہیں بنتا جب ماں کے وجود سے جنم لے۔ وہ اسلام کی نگاہوں میں ہیومن کو اس دن ہیومن تسلیم کر لیا جاتا ہے جس دن اس کا پہلا قطرہ حیات ماں کے وجود میں منتقل ہوتا ہے۔ کہ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بچے کی حیات کا اگر 1 گھنٹہ بھی مکمل ہو چکا ہے، 9 مہینے تو بہت زیادہ ہو، بہرحال دین اجازت نہیں دیتا کہ احتمال کی صورت میں بھی انسان ایسی میڈیسن استعمال کرے یا ایسی پل استعمال کرے کہ صاحب غلطی ہو گئی تو اس کو ہم جو ہے وہ گولیاں کھا لیتے ہیں تو مسئلہ خود ہی سالو ہو جائے گا۔ نہیں، اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کہ احتمال ہے کہ انسانی جان مستقر ہو چکی ہو اور اس مستقر شدہ جان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ یہاں پر آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا کسی صورت میں بھی۔ اور اس کی اتنی عزت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قدرتی طریقے سے کوئی بچہ ابارٹ ہو جاتا ہے تو شریعت اس کو اتنی عزت ضرور دیتی ہے، بعض مقامات پر تو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اپنا ابتدائی وجود مکمل کر چکا ہے تو تقریباً 16 ویکس، 4 months آؤٹ آف 9 months پلس مائنس سم تھنگ، اگر وہ اپنا ابتدائی وجود بھی مکمل کر چکا ہے، اسلام کہتا ہے ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ تینوں غسل دیں گے۔ اس یعنی جو بظاہر جس کے سائز ایک انسانی مٹھی جتنا بھی نہیں ہوتا، اس کو باقاعدہ غسل دیے جائیں گے، سفید کپڑے میں لپیٹا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا۔ نماز نہیں ہوتی ایسے بچے کی، لیکن اس کو زمین کے خاک کے سپرد کرنا ہے، پاک مٹی میں زمین میں دبانا۔ اور اگر یہ مرحلہ بھی مکمل نہ ہوا تب بھی اس کی اتنی عزت ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو دھونے کے قابل نہیں ہے، پاک ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از ایک سفید کپڑے میں لپیٹا جائے گا اور زمین کے سپرد کیا جائے گا۔ اسلام اتنی عزت دیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ والا بچہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جنت کے دروازے پر کھڑا رہ جاتا ہے، پروردگار سے فریاد کرتا ہے جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ خدا اس بچے کو شفیع بنا دیتا ہے آپ کے قیامت کے میدان میں۔ اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری کرنٹ ایگزسٹنگ ورلڈ کے اندر میٹرنیٹی ہومز کے اندر اس طرح کے وجود کو صرف اور صرف فلش کر دیا جاتا ہے یا ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بھی میں نے مسئلہ پڑھا ہے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، خدا کرے کہ آج ایسا نہ ہو، کہ کوئی نہ کوئی مومن آتا ہے پلٹ کر، مولانا آپ نے کیا بیان کر دیا، ہمیں تو احساس تک نہیں تھا، ہم تو خود اپنے بچے کو ڈسٹ بن کے حوالے کر چکے ہیں، فلش کر چکے ہیں، کوڑے دان میں پھینک چکے ہیں۔ اس طرح کے بچے کو شاید 1 مہینے کا ہے یا 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا ہے۔ تو بہرحال اگر غلطی ہو گئی ہے خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر کیا تھا تو بہرحال دیت آپ کو دینا ہے، آپ دیت دینے کے پابند ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔